حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ چھپا ہوا ہے، ریڈیو پر قرآن سننا ناجائز ہے اور سننے والے کو روکنا واجب ہے۔ اگر آپ نہیں روکیں گے سننے والے کو تو آپ گناہگار ہوں گے، واجب کے چھوڑنے گناہگار ہوں گے آپ۔ اگر آپ قرآن سننے والے کو نہیں روکتے جو قرآن ریڈیو پر سن رہا ہے، بتائیے آپ اسے موبائل میں ڈال کر بڑے خوش ہیں کہ بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ اپنے ماں باپ کی تصویر آپ قرآن میں نہیں لگا سکتے، آپ کہتے ہیں قرآن کی بے حرمتی ہے، آپ ننگی فلموں میں قرآن رکھ کے کہیں کہ کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بتائیے عجیب سوچ ہے۔ یہ کہہ دینا ہاں جی ٹھیک ہے قرآن پڑھ لو موبائل میں پڑھ لو، اچھا آپ کے نزدیک قرآن موبائل میں کوئی فرق نہیں ہے؟ مجھے آپ کی رائے پر انتہائی حیرت ہے، آپ کے اجتہاد پر مجھے بڑا تعجب ہے۔ آپ سوچیے اپنے ماں باپ کی تصویر آپ قرآن میں لگانا قرآن کی بے حرمتی سمجھتے ہیں، آپ کے والدین کا کیا درجہ اللہ کے اللہ ہوتا؟ آپ سوچیے آپ اس قرآن کو ان گندی تصویروں میں رکھ کر کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صاحب قرآن پڑھ رہے تھے مسجد میں بیٹھے بیٹھے موبائل پر، نماز کھڑی ہو گئی اچانک، وہ کھڑے ہوئے موبائل صحیح پہ رکھا، اسی وقت اسی منٹ، اور جب صف آگے بڑھی لوگ سب سیدھی کی تو انہوں نے پیر سے سرکا کر موبائل آگے کیا۔ آپ بتائیے اس کے دل میں اگر یہ قرآن ہوتے اس کے ہاتھ میں حرکت کرتے اس کے دل آپ تو اپنے اشتہاد میں ایسے آزاد ہوئے کہ آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سوچیے آپ سوچیے عقل سے سوچیے، بجائے کسی مفتی سے فتویٰ معلوم کرنے کے دل سے پوچھیے کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے، مانتا ہے آپ کا دل؟ ایک سیکنڈ پہلے اس میں قرآن، ایک سیکنڈ کے بعد اس میں کوئی ایڈ آ گیا، اس میں کوئی تصویر آ گئی، آپ کی تو گھر نہیں غور تو کریں میں کیا بول رہا ہوں، میں علماء سے کہتا ہوں اس بات سے۔ ذکر جائز چیزوں سے تبتل کا حکم کرتا ہے کہ آپ جائز چیزیں چھوڑ دیجیے قرآن کی تلاوت میں۔ ایک صاحب نے استفتاء کیا مفتیان کرام سے کہ کیا میں چائے پیتے ہوئے تلاوت کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، رمضان کا مہینہ ہے، بیچارہ رات کو بیٹھا قرآن رٹ رہا ہے، ادھر چائے رکھی ہوئی ہے، ایک گھنٹ چائے کا لے لوں قرآن پڑھ لوں، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ جواب یہ آیا فتوے میں کہ آپ پہلے چائے پی کر فارغ ہوئیے، اپنا منہ صاف کیجیے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئیے اور قرآن کے دوران کوئی اور کام نہ کیجیے۔ ذکر جائز چیز سے توکل کا حکم کر رہا ہے اور آپ نے تلاوت کو گندے آلے کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ آپ کے اجتہاد کو داد دینی چاہیے۔ کیا اجتہاد استہزاء ہے قرآن کا بہتر نہیں سمجھ۔ تو میرے دوستوں جو قرآن کو صرف قرآن میں دیکھ کر پڑھنا ہے، میرے یہاں اس کے قدم کی گنجائش نہیں۔ آپ سفر میں ہو، ٹرین میں آپ قرآن ہاتھ میں لیجیے، قرآن دیکھ کر پڑھیے، آپ قرآن ہاتھ میں لیجیے، قرآن دیکھ کر پڑھیے۔ اس کی تلاوت کا بہترین وقت صبح صادق سے پہلے ہے۔ فرماتے تھے میں نے سارے بزرگوں کو قرآن وظائف کر کے دیکھے، سب سے زیادہ اللہ کا قرب جو محسوس کیا وہ صبح صادق سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنے محسوس کیا۔